انہیں ہم بتاتے چلیں کہ ابابیل ہماری دنیا کے ایک پرندے یعنی پکشی کا نام ہے۔ ویسے تو ابابیل بھی دنیا کے دوسرے پرندوں کی طرح ہی کھاتا پیتا ہے اور ہواؤں میں پرواز کرتا ہے، لیکن ابابیل کے اندر کچھ ایسی خاص چیزیں بھی موجود ہیں جو نہ صرف اس دنیا میں رہنے والے انسان کو حیران کر دیتی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اسے دوسرے پرندوں سے بھی الگ بناتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بھی اگر ہم الگ ہٹ کر بات کریں تو ابابیل کے بارے میں وہ بات جو آپ کو سب سے زیادہ حیران کر دے گی وہ یہ ہے کہ ابابیل کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ نہ صرف ذکر بلکہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود پوری ایک سورت ہی ابابیل کے ٹاپک پر نازل کی گئی تھی۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر ابابیل پرندے کے اندر وہ کون سی خاص چیزیں موجود ہیں جو نہ صرف ہم انسانوں کو حیران کر دیتی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اسے دوسرے پرندوں سے بھی الگ بناتی ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابابیل ہی دنیا کا وہ اکلوتا پرندہ ہے کہ جو لگاتار 10 مہینے تک آسمان میں اڑ سکتا ہے، اور اس 10 مہینے کے لمبے وقت میں اسے راستہ میں کہیں پر بھی کسی بریک یا پھر کسی اسٹیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ سائنٹسٹ نے ابابیل کو لے کر یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ابابیل دنیا کا وہ پرندہ ہے کہ جو چاند پر بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ دوستو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو پکشی بنا کسی بریک کے لگاتار 10 مہینے تک اڑ سکتا ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ 10 مہینے میں کتنی زیادہ دوری طے کرتا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کی یہ دوری اس دوری سے تو زیادہ ہی ہوتی ہوگی جو ہمیں چاند پر پہنچنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے ابابیل کی غذا یعنی اس کی بھوک کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابابیل ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو آسمان میں اڑتے وقت اپنے پورے منہ کو کھلا رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آسمان میں اڑنے والے سبھی چھوٹے موٹے کیڑے اس کا نوالا بنتے رہتے ہیں۔ ابابیل کی گنتی دنیا کے ان چنے ہوئے پکشیوں میں ہوتی ہے کہ جو آسمان میں سب سے زیادہ اونچائی پر اڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ابابیل پرندے کی عمر ایوریج 20 سال ہوتی ہے اور ان 20 سالوں میں بھی اس کا زیادہ تر وقت آسمان میں اڑتے ہوئے ہی گزر جاتا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر ابابیل جیسے ادبھت اور حیران کر دینے والے پرندے کا ذکر قرآن میں کیوں اور کیسے آیا، تو یہ جاننے کے لیے ہمیں آج سے لگ بھگ 1500 سال سے بھی زیادہ پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب یمن میں ابرہہ نام کا ایک ظالم انسان حکومت کیا کرتا تھا۔ ابرہہ خود تو ایک عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا، لیکن اس کی حکومت میں ایسے بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے کہ جو ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور ہر سال کعبے کا طواف کرنے کے لیے یمن سے مکہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ ابرہہ ہر سال جب ان جانے والے لوگوں کو دیکھا کرتا تھا تو اسے بہت حیرانی ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ آخر تم مکہ کیا کرنے جاتے ہو؟ وہ لوگ ابرہہ کو جواب دیا کرتے تھے کہ مکہ میں ایک خدا کا گھر یعنی کعبہ موجود ہے اور ہم وہاں پر اس کا طواف کرنے جاتے ہیں۔ ہر سال اپنی سلطنت سے مکہ کو جانے والے ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر ابرہہ کو بہت غصہ آیا کرتا تھا اور وہ ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ آخر مکہ میں ایسی کون سی چیز موجود ہے جو میری ریاست یمن میں موجود نہیں ہے۔ آخرکار ابرہہ کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ بھی اپنی ریاست یمن میں کعبے کی ہی طرح ایک بڑا سا گھر بنوائے گا، جس گھر پر ہر سال ہزاروں لوگ آیا کریں گے اور اس گھر کا بھی کعبے کی ہی طرح طواف کیا کریں گے۔ آخرکار بڑی لاگت اور محنت کے بعد ابرہہ اپنی ریاست یعنی یمن میں ایک ایسا ٹیمپل بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ جو اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی انسان اتنے خوبصورت اور اتنے بڑے گھر کا طواف کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن ابرہہ کو اس وقت زبردست جھٹکا لگا کہ جب اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں نے ہی اس کے بنائے ہوئے اس عالیشان گھر کو دیکھنے سے بھی انکار کر دیا اور ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ ہم مکہ تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر کعبہ یعنی خدا کا گھر موجود ہے، لیکن جس گھر کو تم نے بنوایا ہے وہ خدا کا نہیں بلکہ تمہارا خود کا شیطانی گھر ہے۔ یہ سن کر ابرہہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے فوراً ایک بڑی فوج کے ساتھ نعوذ باللہ مکہ پر اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابرہہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کعبے کو ہی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں کہ جس کعبے کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال ہزاروں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کیونکہ جب میں مکہ میں موجود اس کعبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو دنیا بھر کے وہ لوگ جو ہر سال مکہ میں اسے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اب یمن میں میرے بنائے ہوئے عالیشان گھر کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہونے لگیں گے۔ بس اسی ارادے سے ابرہہ نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ کعبے پر اٹیک کیا۔ دوستو اس دور میں مکہ میں کعبے کی دیکھ ریکھ کی پوری ذمہ داری اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرینڈ فادر یعنی دادا کے ہاتھ میں تھی، جنہیں ہم عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب ہی اس دور میں مکہ کے بڑے سردار بھی مانے جاتے تھے۔
لہٰذا جب ابرہہ مکہ پہنچ گیا تو اس نے مکہ شہر کے باہر ہی کنارے کنارے پر اپنی ساری فوج کے خیمے لگوا دیے۔ مکہ شہر کے باہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کے بہت سارے جانور ٹہل رہے تھے، ان سبھی جانوروں کو ابرہہ کی فوج نے قیدی بنا لیا۔ قیدی بنائے گئے جانوروں میں سے سب سے زیادہ جانور پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کے تھے۔ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب اپنے جانوروں کو چھڑانے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب مکہ کے اتنے بڑے سردار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ ضرور عبد المطلب کعبے کے بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے اور وہ ضرور مجھ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے کعبے کو مت گرائیے، اس کے بدلے میں چاہیں آپ کتنی بھی دولت لے لیجئے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کے پاس پہنچ کر جو ابرہہ سے پہلا سوال کیا وہ سن کر ابرہہ حیران رہ گیا، کیونکہ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری فوج نے ہمارے کچھ جانوروں کو قیدی بنا لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قیدی بنائے گئے سبھی جانوروں کو جلدی سے جلدی چھوڑ دیا جائے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو سب سے پہلے اپنے جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے فوراً کہا کہ اے عبد المطلب، کیا تمہیں کعبے کی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں تمہارے کعبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرانے آیا ہوں؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم اپنے کعبے سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کعبے سے زیادہ اپنے جانور پیارے ہیں۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا مسکرائے اور ابرہہ کو جواب دیا کہ جن جانوروں کو تم نے قید کیا ہے وہ میری ملکیت میں ہیں، یعنی ان جانوروں کا مالک میں ہوں، اسی لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان جانوروں کی حفاظت کروں۔ لیکن جس کعبے کو تم گرانے کے ارادے سے آئے ہو اس کا مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہم میں سے سب سے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ سن کر ابرہہ ہنسا اور اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مکہ کے جتنے بھی جانوروں کو قید کیا گیا ہے ان سب کو آزاد کر دیا جائے۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب اپنے سارے جانوروں کو لے کر مکہ شہر کے اندر واپس آ گئے، اور انہوں نے سب سے پہلے کعبے کے پاس پہنچ کر مکہ کے سبھی لوگوں کے ساتھ مل کر کعبے کی حفاظت کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد مکہ میں رہنے والے سبھی لوگ اپنے سردار یعنی حضرت عبد المطلب کے ساتھ مکہ شہر چھوڑ کر مکہ کے پاس ہی میں موجود پہاڑیوں پر جا کر بیٹھ گئے، اور پہاڑیوں کے اوپر سے ہی مکہ شہر کے اندر ہونے والے اس ظلم اور زیادتی کو دیکھنے لگے کہ جو ابرہہ کی فوج کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ابرہہ کی فوج کے ہاتھیوں نے کعبے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، ویسے ہی مکہ کے آسمان میں ابابیل نام کے یہ پرندے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر کے اندر ہی پورے مکہ کے آسمان میں صرف اور صرف ابابیل نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ابابیل ہزاروں کی گنتی میں بدل چکے تھے، اور ان سبھی پرندوں کی چونچوں میں مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ابابیل پکشیوں کی اس فوج نے اپنی چونچ میں موجود پتھروں کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ حد سے زیادہ اونچائی سے پھینکے گئے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب نیچے جا کر ابرہہ کی فوج کے لگتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مانو کسی نے بندوق چلا دی ہو۔ ابرہہ کی حد سے زیادہ مضبوط فوج پرندوں کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی برداشت نہ کر سکی، اور کچھ دیر کے اندر ہی انہی پتھروں کی وجہ سے ابرہہ کی پوری فوج ماری گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ابابیل کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کی اسپیڈ اتنی زیادہ تیز تھی کہ یہ پتھر ابرہہ کی فوج میں جس انسان یا ہاتھی کے بھی لگ جایا کرتا تھا اس کے آر پار ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو، مکہ میں یہ حادثہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنم سے صرف اور صرف 55 دن پہلے ہوا تھا، کیونکہ دوستو اس حملے میں ابرہہ کی فوج میں حد سے زیادہ ہاتھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ اس حملے کی وجہ سے اس سال کو ہی عام الفیل کہنے لگے تھے، یعنی ہاتھی کا سال۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی جس سورت کے اندر اس پورے حادثے کا ذکر کیا گیا ہے اس سورت کا نام بھی الفیل رکھ دیا گیا ہے، جس کا مطلب عربک میں ہاتھی ہوتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے ابابیل کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔